والا ہے. چار چیزیں. پانچویں وما تدری نفسم بأی ارض تموت، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ اس کو کس سرزمین میں موت آئے گی. اور حقیقت بات ہے کسی انسان کو اپنا ایگزٹ نہیں پتا. کسی نے قتل ہونا ہے تو کسی نے روڈ ایکسیڈنٹ میں مرنا ہے تو کسی نے خودکش حملے میں مرنا ہے، کسی نے سمندر میں ڈوب کے مرنا ہے تو کسی نے بسترے پر کینسر سے مرنا ہے تو کسی نے ٹی بی سے مرنا ہے، کسی نے ایئر کریش میں مرنا ہے. کسی کو نہیں پتا کہ کس نے کس طریقے سے مرنا ہے. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہی علم رکھنے والا اور خبر رکھنے والا ہے. بے شک. اب اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث بھی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے. بڑی مشہور حدیث، صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہی یہی ہے مقدمے کے بعد. حدیث جبرائیل، جس میں جبرائیل علیہ السلام نے انسانی شکل میں آ کر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سوالات پوچھے. ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ بتائیے قیامت کب آئے گی. صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے سوال کیا جا رہا ہے، یعنی میں اس شخص سے زیادہ نہیں جانتا جو مجھ سے سوال کر رہا ہے. یعنی اس کے بارے میں ہمارا علم برابر ہے، یعنی مجھے بھی نہیں پتا اور تمہیں بھی نہیں پتا. تو سوال کرنے والے جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کیا اللہ کے رسول پھر آپ قیامت کی نشانیاں بیان فرما دیں. اگر قیامت کا نہیں پتا کہ کب، کس سن میں، کس صدی میں آئے گی، کوئی نشانیاں؟ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانیاں پتا تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نشانیاں یہ ہیں کہ کنیزیں اپنے آقاؤں کو جنم دیں گی. مراد کیا؟ کہ جیسے ایک مالک ہوتا ہے، اس کی ایک کنیز ہوتی ہے، اس کی نوکرانی ہوتی ہے. بالکل یہی سٹیٹس ہو جائے گا کہ بیٹے اپنی ماں کے ساتھ یہی سلوک کریں گے. کنیزیں اپنے آقاؤں کو جنم دیں گی، یعنی ہوں گے تو بیٹے لیکن ان کے ساتھ غلاموں والا سلوک کریں گے. اور آج یہ حالت ہمارے سامنے ہے. پھر فرمایا برہنہ بدن ننگے پاؤں والے لوگ حکمران بن جائیں گے. آج ہمیں بھی نظر آ رہا ہے. اور تیسری چیز فرمائی کہ چرواہے، بکریاں چرانے والے لوگ بلند بلند عمارتیں تعمیر کر لیں گے. اور اس وقت دیکھ لیں دنیا کی سب سے بڑی عمارت جو ہے وہ دبئی کے اندر ہے. وہ چرواہی ہے، سارے عرب کے چرواہے ہیں جنہوں نے یہ سارے کا سارا معاملات کیے ہیں. اور کتنی بڑی بڑی برج العرب بھی اور برج الخلیفہ بھی اور باقی جتنی بلڈنگز ہیں، یہ ساری نشانیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں. اور صحیح مسلم اور بخاری میں ایک طرق اس حدیث کا ایسا ہے جس میں الفاظ ہیں جب قیامت کے بارے میں سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیٹیگوریکل ڈینائی کرتے ہوئے کہ بھئی 5 چیزوں کا علم ایسا ہے جو اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں. خمس من الغیب لا یعلمہن الا اللہ، 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. جب اس نے کہا نا قیامت کب آئے گی تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو یہ کہا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں. اور پھر ان 5 چیزوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 تلاوت فرمائی. ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم. وینزل الغیث، اور وہی بارش نازل فرماتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کل کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ. اور 5ویں چیز وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کس سرزمین میں اس کو موت آئے گی، دنیا سے اس کا ایگزٹ کس طرح ہوگا. لیکن یہ ساری چیزیں اگر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے چاہے تو بیان فرما سکتا ہے. مثلا قرآن پاک میں کئی جگہ آیا، سورہ آل عمران میں آیا، سورہ مریم کے اندر آیا کہ ذکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے کی بشارت دے دی تھی اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ وہ خوش بخت ہوگا، اور نام بھی اس کا تجویز کر دیا زکریا، اور کہا پیغمبر بھی ہوگا. اب یہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، خوش بخت یا بد بخت، وہ بھی بتا دیا. یحییٰ، زکریا علیہ السلام کا بیٹا یحییٰ. تو یحییٰ علیہ السلام کے والد کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری یہ دے دی. اسی طریقے سے کل کیا ہوگا، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غزوہ خیبر کے موقع پر کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر غزوہ خیبر والا معاملہ جو ہے وہ فتح ہوئی.
اسی طریقے سے صحیح مسلم میں میں نے شروع میں 2 حدیثیں بتا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کل ابو جہل کی لاش یہاں پڑی ہوگی، عتبہ کی یہاں ہوگی، اور امیہ ابن خلف کی یہاں پر ہوگی. وہ سرزمین بھی بتا دی، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے بتانے سے. تو یہ 5 کے 5 علوم. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پھر کیٹاگوریکل ڈینائی کیا کہ کوئی نہیں جانتا، اس سے یہ بات بتا دی کہ کیپیبلٹی کسی کے پاس نہیں. اگر نبی بتاتا بھی ہے تو خود سے جان کر نہیں بتاتا، اللہ کے بتائے سے بتاتا ہے. الحمدللہ. یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات جو میں نے کافی حصہ تو پہلے کور کر دیا. اکثر غیر مسلم سوال کرتے ہیں کہ جی قرآن پاک میں لکھا ہے کہ کوئی نہیں جانتا ماں کے پیٹ میں کیا ہے، تو مولویوں نے ترجمے غلط کر دیا اور بریکٹ میں لکھ دیا کوئی نہیں جانتا کہ لڑکا ہے یا لڑکی. یہاں لڑکا اور لڑکی کا ذکر ہی نہیں. ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس سے مراد لڑکا اور لڑکی نہیں، وہ ہے کہ خوش بخت ہے یا بدبخت. جیسا کہ ذکریہ علیہ السلام کو ایک خوش بخت بچے یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی گئی. اور یہ تفسیر میں خود سے نہیں کر رہا، یہ قرآن میں تفسیر ہے. سورہ التغابن کی آیت نمبر 2 میں ہے هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. وہی ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے تو تم میں سے کوئی کافر ہوتا ہے اور کوئی مؤمن. اب دنیا کا کوئی الٹرا ساؤنڈ یہ نہیں بتا سکتا کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ کافر ہوگا یا مسلمان ہوگا. اس کا معاملات کیا ہونے والے ہیں. کافروں کے گھر سے صحابہ کرام پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کس درجے تک پہنچا دیا الحمدللہ. اور کئی حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ایک پیغمبر کے ہاں پیدا ہوا لیکن بدبخت ہو گیا، کافر ہو کر مرا. قرآن پاک میں موجود ہے. تو کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں خوش بخت ہے یا بدبخت. یہ ہوگی اس کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن اور تفسیر. اسی طریقے سے وہ بارش کے بارے میں تو میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ وہ تو ہواؤں کی رفتار سے فزیکلی کیلکولیٹ کرتے ہیں. اب جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ہی بارش نازل فرماتا ہے اور اس میں امپلائڈ ہے کہ علم. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بالکل غلط کہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس میں یہ نہیں ذکر کہ اللہ کے علم سے بارش برستی ہے. وہ تو بخاری اور مسلم میں آ گئے، یہ 5 چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. وہ قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں یہ ہے کہ وہی بارش نازل کرتا ہے. یہ اسلوب ہوتا ہے عربی کا کہ وہ کانٹیکسٹ چل رہا ہے کہ علم اس کے پاس ہے. لیکن وہ کہتا ہے چونکہ علم کا لفظ نہیں لہٰذا یہ جو بارشوں کی پیشن گوئی کرتے ہیں وہ علم الغیب میں داخل نہیں ہے. تو یہ بات نہیں ہے، ان کو غلط فہمی ہوئی ہے. بخاری اور مسلم میں جب حدیث ہے کہ یہ 5 چیزیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تو حضور نے ان 5 چیزوں میں ان 5 کو گنے. تو اس کی تفسیر کیا بنے گی کہ کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ آج ہے 30 مارچ 2013. کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ 30 مارچ 2050 کو بارش ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہاں جی، کوئی دنیا کا انسٹرومنٹ یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ دنیا بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی. یہ کوئی نہیں بتا سکتا. باقی جو فزیکلی کیلکولیشن ہوتی ہے کہ وہاں سے ہوائیں چل پڑیں، وہ تو ہواؤں کی رفتار سے آپ فزیکل کیلکولیشن کرتے ہیں. جیسا کہ جو بندہ ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہوتا ہے وہ تو 40-50 کلومیٹر دور شہر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، زمین والا تو نہیں دیکھ رہا ہوتا. تو اس کے لیے تو 3-4 شہر ایک ہی رو میں اس کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو وہ فزیکل کیلکولیشن ہے. تو یہ جو آیا کہ اس کے علم سے بارش برستی ہے، کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ فلاں تاریخ کو بارش ہوگی یا نہیں ہوگی. اور وہ تاریخ بھی دور کی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ہوائیں چل پڑی ہیں، ہائیسٹ چل پڑی ہے پنڈی سے 3 بجے تو ظاہر ہے کہ وہ 4:45 تک جیلم پہنچ ہی جائے گی اگر کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا. یہ نہیں. یہ بتایا جائے کہ فلاں نمبر کی ہائیسٹ 2050 میں کس روٹ پہ چل رہی ہوگی، یہ کوئی بتائے. تو یہ ہے علم الغیب جو حواس خمسہ کے ذریعے، عقل کے ذریعے نہیں حاصل ہو سکتا بلکہ دل پر القاء ہوتا ہے پیغمبروں کے ذریعے. یہ الحمدللہ ہماری گفتگو مکمل ہوئی. اب آخری پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، پوائنٹ نمبر 3 جو کنکلوڈنگ پوائنٹ ہے آج کی گفتگو کا. ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پوائنٹ نمبر 3، قرآن حکیم اور صحیح احادیث جو اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو علیہ السلام علم الغیب یا غیبی خبریں عطا فرما دیتا ہے بعض چیزوں کی. لیکن 3 دفعہ لیکن یہ کیپیبلٹی یا صلاحیت یا استطاعت نہیں ہوتی کہ خود سے حاصل کر لے کہ جی اب اس کو یہ صلاحیت مل گئی ہے جب چاہے جو چیز معلوم کر لے. ایسا نہیں، یہ چیز نہیں. بلکہ جب اللہ چاہے گا اس میں پیغمبر کے اختیار کو بھی دخل نہیں ہوتی. ہاں دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اشکار کر دے.
تو یہ معاملہ ہوتا ہے غیر ارادی. اور اس کا ذکر کہاں ہے؟ قرآن پاک میں سورہ آل عمران آیت نمبر 179. بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیج پر ریفرنس نمبر ہے 7. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تم پر غیب آشکار کر دے، اطلاع دے دے. اے لوگو، تمہیں اللہ تعالیٰ غیب نہیں عطا فرمائے گا، یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے. وَلَكِنَّ اللَّهُ، لیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے، اس کو یہ خبر دیتا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ، اور تمہارا کام کیا ہے؟ صحابہ کا بھی اور قیامت تک آنے والے آخری مسلمان کا ایک ہی سٹیٹس ہے، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، جتنی خبریں ان پر ایمان لاؤ، تصدیق کرو. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی کی روش اختیار کرو گے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو پھر تمہارے لیے اجر عظیم ہوگا. ہمارا کام یہ ہے. اور ریفرنس نمبر 8 سورہ الجن کی آیت نمبر 26 اور 27. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، غیب کا جاننے والا یعنی اللہ کسی ایک کو بھی اپنے غیب پر مطلع نہیں کرتا. الا، ہاں مگر، من ارتضی من رسول، اپنے رسولوں میں سے جن پر راضی ہوتا ہے تو سارے رسولوں پر راضی، یعنی جس وقت راضی ہوتا ہے کہ اب میں ان کو یہ علم دوں، ان رسولوں کو عطا کر دیتا ہے. فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، اور پھر جب غیب کی خبریں ان کو دیتا ہے تو ان کے آگے اور پیچھے پھر پہرا بھی مقرر فرما دیتا ہے، تاکہ وہ رسالت کی انجام دہی میں شیطنت کا دخل نہ ہو سکے، اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں. الحمدللہ. اور یہ غیبی خبریں اللہ تعالیٰ جب نبیوں کو دیتا ہے، پھر انبیاء کرام علیہ السلام اپنے امتوں کو بتاتے ہیں. اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو واضح یہ آیت آئی، سورہ التکویر کی آیت نمبر 24 ہے، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں دینے کے معاملے میں کنجوس نہیں ہے، جو اللہ نے بتایا وہ دے دیا. لیکن جب ہمیں بتایا جائے گا ہمیں علم الغیب نہیں حاصل ہوگا، کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں ہے. ہم ایمان بالغیب پر ہوں گے. پیغمبر نے عذاب قبر دیکھا، وہ علم الغیب ہے ہمارے ریفرنس سے. ہمیں بتایا، ہم نے تو دیکھا کوئی نہیں، ہمارے لیے وہ ایمان بالغیب ہوگا. تو یہ فرق یاد رکھنا ہے، علم الغیب اور ایمان بالغیب. پیغمبر کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان کے لیے معاملہ ہوگا ایمان بالغیب کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جنت بھی دکھائی. بخاری اور مسلم میں کتنی احادیث موجود ہیں معراج کے چیپٹر میں. دوزخ بھی دکھائی، عذاب قبر بھی دکھایا، فرشتے بھی دکھائے، اور انبیاء کرام علیہ السلام جو پہلے گزر چکے تھے ان سے ملاقاتیں بھی کروائیں شب معراج. اور ایون 2 دفعہ ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار بھی عطا فرمایا خواب میں. شب معراج ثابت کوئی نہیں ہے، ملاقات ثابت ہے، وہ صحیح بخاری میں موجود ہے. نمازیں ملی، روزے اور رسائل، ملاقات ہوئی، لیکن ملاقات کے لیے دیدار شرط نہیں ہے، ملاقات ثابت ہے. اور ملاقات بھی بڑی زبردست ملاقات ہوئی. مرفوع حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 7517 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میرے اور رب کے درمیان اتنا ہی فاصلہ رہ گیا، قاب قوسین او ادنا، جیسا کہ کمان کی 2 جو ہوتی کمان کے وہ حصے، ان کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے یا اس سے بھی کم. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بخاری میں قول ہے کہ اس سے مراد جبرائیل ہیں، وہ قول شاذ ہے، کیونکہ جب مرفوع حدیث مل جائے تو پھر صحابی کا قول شاذ ہو جاتا ہے. یہاں یہ مرفوع حدیث ہے صحیح بخاری میں 7517 کہ میرے اور میرے رب کے درمیان اتنا فاصلہ رہ گیا. لیکن دیدار کا ذکر موجود نہیں ہے. دیدار ہوا ہے خواب میں، اور وہ صحیح حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3235 ہے. اور امام ترمذی نے ساتھ لکھا ہے کہ میں نے اپنے استاد امام محمد بن اسماعیل بخاری یعنی امام بخاری سے جب اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے، اگرچہ صحیح بخاری میں موجود نہیں ہے، ترمذی میں ہے. امام ترمذی نے بھی صحیح کہا، امام بخاری نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا، اور وہ خود سند بیان کر دی. امام ترمذی نے خود امام بخاری سے پوچھا. اور دور حاضر میں شیخ البانی رحمہ اللہ
انہوں نے بھی صحیح کہا، اور ہمارے پاکستان میں شیخ زبیر علی زئی صاحب، انہوں نے بھی اس حدیث کو مشکات المصابیح میں حکم لگاتے وقت صحیح کہا۔ مشکات المصابیح میں اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 748، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو بڑی اچھی صورت میں دیکھا، اور انبیاء کے خواب بھی وہی الہی ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے یہ تعلیم دی تھی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں۔ یوسف علیہ السلام کو بھی خواب آیا۔ انبیاء کے خواب ڈیفینیٹ وہی ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں اوپر تلے 2 حدیثیں موجود ہیں۔ ابن عباس کا قول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی آنکھوں سے 2 دفعہ اپنے رب کو دیکھا، اور وہ اسی کانٹیکسٹ میں، لہذا صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، خالی ترمذی میں نہیں، صحیح مسلم میں بھی۔ تو یہ بھی میں نے یہاں پر الحمدللہ ایک مسئلہ جو بڑا کنٹروورشل بنا ہوا ہے، اور بریلوی اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں، اور اہل حدیث اور دیوبندی اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں، شیعہ اپنا موقف، تو بیسیکلی سارے ہی کچھ نہ کچھ صحیح اور کچھ نہ کچھ غلط کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اصل بات وہ ہے جو میں نے بیان کر دی، یہ ہے حق بات، اور یہ حدیثیں یہ چھپاتے ہیں۔ میں نے ایک پاکستان کے بہت بڑے عالم کو کہا کہ 7517 نمبر حدیث اپنے رسالے میں چھاپیں گے آپ، قاب قوسین او ادنیٰ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ ابن مسعود کا قول تو آپ لوگوں نے جگہ جگہ چھاپا ہوا ہے کہ اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں اس سے مراد میں اور میرا رب ہے۔ تو کہنے لگے بات ٹھیک ہے لیکن نہیں چھاپ نہیں سکتے، چھاپیں گے تو سارے مولوی مگر پہ جائیں گے جناب بریلوی تو پھر صحیح نکلے۔ تو ہمیں کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہمیں کتاب و سنت کو دیکھنا ہے۔ فرقوں کا جنازہ نکل جائے اسی میں اسلام کی عافیت ہے الحمدللہ۔ اب آ جائیے اسی کانٹیکسٹ میں آخری آیت ریفرنس نمبر 9 ہے جو ایپیکس ہے عقیدہ علم الغیب کو کلیئر کرتے ہوئے، سورہ التحریم کی آیت نمبر ہے 4، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کے ریفرنس پیج پہ آخری آیت ہے۔ یہ عقیدہ علم الغیب بالکل واضح کر دے گی۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور وہ وقت یاد کرو کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کے ساتھ کوئی راز کی بات بیان کی۔ یہ ڈیٹیل آتی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں۔ یہ 2 بیویاں کون تھی؟ سیدہ حفصہ اور سیدہ عائشہ۔ سیدہ حفصہ کو راز کی بات بتائی، انہوں نے وہ راز حضرت عائشہ کو بتا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے راز کی حفاظت کرنی ہے، لیکن انہوں نے کہا حضرت عائشہ کوئی غیر تو نہیں ہے، حضور کی دوسری بیوی ہیں، ان کو وہ راز بتا دیا۔ وہ شہد کے معاملے میں تھا، جو یہ ڈیٹیل موجود ہے تفسیر کے اندر۔ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، تو جب اس بیوی نے وہ بات آگے بیان کر دی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر آشکار کر دیا کہ آپ کا راز آپ کی بیوی نے دوسری بیوی کو بتا دیا ہے، عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیوی یعنی سیدہ حفصہ سے اس چیز کا بیان کیا کہ تم نے میری یہ بات لیک کر دی لیکن کچھ چیز بتا دی، وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، اور کچھ چیز سے اعراض کر لیا، مکمل طور پر نہیں بتایا کہ تم نے کون کون سی باتیں میری لیک کی، ایک بات بتائی۔ اور یہی ایک اچھے استاد کا طریقہ ہوتا ہے کہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کو اس درجے تک نہ پہنچا دیا جائے کہ اس میں ضد پیدا ہو جائے، تھوڑی سی بات بتا دی کہ تم نے یہ بات لیک کی، باقی بات نہیں بتائی کہ تم نے یہ ساری باتیں بتا دی، ایک بات کا ذکر کیا۔ فَلَمَّا نَبَّأَهَا، پس جب اسے خبر دی گئی یعنی سیدہ حفصہ کو، بھی اس کی، قالت، تو وہ بولنے لگی، من انبأک ھذا، اے اللہ کے نبی آپ کو کس نے یہ بات بتا دی؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے خبر دی ہے علم والے نے اور خبر رکھنے والے نے۔ اب وہ بیوی یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو غیب جانتے ہی ہیں، آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو کس نے بتا دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں تمہیں نہیں پتا مجھے علم الغیب ہے، میں جان لیتا ہوں، فرمایا مجھے اس نے خبر دی ہے۔ الحمدللہ، تو اس سے عقیدہ بالکل کلیئر ہو گیا، صحابہ کا عقیدہ بھی پتہ چل گیا۔ اس کے رسپانس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے، اور اللہ تعالیٰ نے آیت قرآن پاک میں سورہ التحریم کی آیت نمبر 4 یہ بیان کر کے مسئلہ ہی الحمدللہ حل کر دیا۔ اب کچھ احادیث ہیں، اس کے بعد اس کا کنکلوژن کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبریں، یہ میں تیزی سے بیان کرتا جاؤں گا تاکہ اس حوالے سے ہمیں جو عطائی علم الغیب ہے اس کے حوالے سے چیزیں پتہ چل جائیں، اور 1-2 کریٹیکل احادیث ہیں اس میں ان کے ریفرنس بھی بتا دوں گا۔
پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، 4917 نمبر حدیث ہے. 70 صحابہ کو، یہ بخاری مسلم کا میں نے ریفرنس بتایا، بخاری میں بھی ہے، 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا. جب ان کی شہادت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے، ہم تیرے نبی کے دین پر قائم ہیں، ہم اپنے رب سے اس حال میں مل رہے ہیں کہ ہمارا رب ہم پر راضی، ہم اپنے رب سے راضی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ ابھی ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھے یہ خبر دی کہ تمہارے ساتھیوں نے مرتے وقت یہ دعا کی تھی، اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ تو ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے. فرشتوں کو بھی نہیں کہہ سکتے ہم فرشتوں یہ پیغام دے دو، نہیں، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو ہمارا درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. فرشتوں کو پکارنا یا کسی انسان کو پکارنا یا اللہ کے علاوہ کسی بھی اور ہستی کو غائب میں مدد کے لیے پکارنا، یہ خالصتاً شرک ہے قرآن کی روح سے. اور اس میں میرا پورا ریسرچ پیپر ہے، مسئلہ نمبر 3 کے نام سے دعا صرف اللہ ہی سے، لیکچر بھی موجود ہے، اور ریسرچ پیپر نمبر 3 ہے دعا صرف اللہ ہی سے. اس سے عقیدہ کلیئر ہو گیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی خبریں اللہ کے ذریعے پہنچایا کرتے تھے، اور استانت کا مسئلہ بھی اس میں کلیئر ہو گیا. دوسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر، یہ ڈیٹیل حدیث ہے، 3 صحابہ تھے جو پیچھے رہ گئے، جن میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. سورہ توبہ میں بھی ان کی توبہ کا ذکر موجود ہے، انہی کی وجہ سے سورہ توبہ کہا گیا اسے. تو بخاری کا جو ترک ہے 4418 نمبر غزوہ تبوک کے چیپٹر میں، اس میں وہ صحابی کہتے ہیں میں پیچھے رہ گیا اور منافقین آ کر بہانہ کر رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا میری بیوی بیمار تھی، مجھے وہ مسئلہ تھا، میں اس لیے قتال میں شامل نہیں ہوا. تو وہ صحابی کہتے ہیں کعب بن مالک کے اتنا رش تھا حضور کے پاس کہ اس وقت کوئی بھی شخص حضور سے جھوٹ بول دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ واقعی قتال میں شامل تھا یا نہیں، کیونکہ 30,000 کا لشکر آپ لے کے گئے تھے، 30,000 بندے سامنے یاد رکھنا تو بڑا مشکل کام ہے. اور ساتھ وہ صحابی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلتا تھا الا یہ کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دے کہ یہ بندہ نہیں گیا تھا، ورنہ کوئی شخص یہ کہتا تھا کہ میں قتال میں نہیں اس مجبوری کی وجہ سے جا سکا یا کوئی ایسی بات، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا عذر قبول کر لیتے تھے، الا یہ کہ اللہ وحی کے ذریعے بتا دے. تو کہتے ہیں میں نے بھی ارادہ کیا کہ میں جھوٹ بولوں، لیکن پھر آگے الفاظ کیا کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جھوٹ بول کر راضی کر لوں گا، لیکن بعد میں اللہ تو آپ کو بتا ہی دے گا. اب دیکھ لیں صحابی کا عقیدہ کیا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضور کو پتہ چل ہی جائے گا، کہا اللہ تو بتا ہی دے گا. تو یہ دونوں جملے ان کے الحمدللہ عقیدہ علم الغیب عطائی کو کلیئر کرتے ہیں. تیسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی ایک انسان ہوں، جس طرح سنتا ہوں فیصلہ کر دیتا ہوں. تم میں سے بعض لوگ چرب زبان ہوتے ہیں اور اپنے دلائل بڑے مضبوطی کے ساتھ میرے سامنے رکھتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ میں ان کے دلائل کی مضبوطی کی وجہ سے ان کے حق میں فیصلہ دے دوں، لیکن میں بھی ایک انسان ہوں. اگر وہ مجھ سے غلط فیصلہ لے کر جا رہا ہے تو اپنے گھر آگ کا ٹکڑا لے کر جا رہا ہے. یعنی وہ مجھے تو دھوکہ دے رہا ہے لیکن اپنے ساتھ کیا کر رہا ہے. تو اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ حضور کو اندروں پتا ہوتا سی، نہ نبی کی شان، نبی سلیم الفطرت ہوتا ہے، نبی کی شان سے یہ بعید ہے کہ ان کو اندر خبر ہو اور وہ اس کے مخالفت میں فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ تو دل کے ساتھ جنگ شروع ہو جاتی ہے. آپ کو بھی ایون پتا ہو کہ یہ بندہ مجرم ہے اور دوسرا بے گناہ ہے، آپ بے گناہ کو سزا دے ہی نہیں سکتے. اور پیغمبر تو سلیم الفطرت ہوتا ہے، اندر سے بھی نہیں. آپ نے فرمایا میں ایک انسان ہوں جو سنتا ہوں اس کے اعتبار سے ججمنٹ کر دیتا ہوں. چوتھی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 3886 اور مسلم میں 428. واقعہ معراج کے کانٹیکسٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب میں راتوں رات ظاہر معراج کا سفر کر کے آیا تو کافروں نے مجھے جھٹلانا شروع کر دیا اور انہوں نے عجیب و غریب سوال شروع کر دیے. اچھا آپ گئے تھے 1.5-2 مہینے کی مسافت پہ ہے بیت المقدس خانہ کعبہ شریف سے، آپ رات کو وہاں گئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں گیا تھا، مجھے اللہ لے گیا. ان کا راتوں رات کیسے آ سکتا ہے بندہ واپس آسمانوں سے ہو کے؟ 2 مہینے کا تو سفر صرف زمینی ہے. اچھا بتائیں بیت المقدس کے کتنے دروازے ہیں؟ اب جو بندہ ایک دفعہ ہی گیا ہے وہ دروازے تو نہیں گنے، اس کی سیڑھیاں کتنی ہیں، اس کی دیواروں کا کلر کیا ہے. اب یہ نیچے سیڑھیاں ہیں، میں 3 سال سے چڑھ رہا ہوں، اگر آپ مجھے پوچھ رہے ہیں کتنی سیڑھیاں تو میں آپ میں سے کوئی بھی نہیں بتا سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اب یہ انہوں نے چھیڑ خانی شروع کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، مسلم شریف کے الفاظ ہیں
430 نمبر حدیث میں ایک یہ بھی لفظ ہے کہ میں نے شب معراج انبیاء کی امامت کروائی. یہ مسلم شریف میں 430. اسی سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہتے ہیں. اور ساتھ یہ کہ میں اتنا غمگین ہوا کہ اعلان نبوت کے بعد کسی بات سے اتنا غمناک نہیں ہوا تھا کہ اب کافر میرا مذاق اڑائیں گے جب میں ان کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکوں گا. بس جب یہ مجھ پر حالت ہوئی تو بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ میں حتیم میں کھڑا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اٹھا کے میرے سامنے نظروں کے کر دیا. وہ جو مجھ سے پوچھتے جاتے تھے میں دیکھ دیکھ کر بتاتا چلا جاتا تھا. اگر خود غائب جان لیتے ہوتے تو بتا دیتے, اللہ نے ظاہر کر دیا, سامنے آ گیا. اور فرماتے ہیں میں اتنا غمگین ہوا کہ میں کیسے بتاؤں گا. اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں شیخ عبد القادر جانی یہاں بیٹھے بتا دیتے ہیں فلاں چیز ہو جاتی ہے, ساڑھے بزرگ فلاں جگہ دیکھ کے بتا دیتے ہیں یہ ہو جاتا ہے. تو میں ان کو پھر کہتا ہوں میں آپ کے بزرگوں کو اپنا میکینیکل انجینئرنگ کا ایک فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں, وہ صفحے پر لکھا ہوا پڑھ کے بتا دیں آپ کے بزرگ یہ لکھا کیا ہوا ہے, جس میں لیٹن لینگویج کے الفاظ بھی موجود ہوں گے, انگلش کے الفاظ بھی موجود ہوں گے, سائی کا سگما کا سمبل, تھیٹا کا سمبل, اس طرح کے کئی سمبل ہیں جس کو وہ پروناؤنس بھی نہیں کر. اور ان کا دعویٰ ہے نا کہ ہمارے پاس علم لدنی ہے, تو پڑھ کے بتائیں. علم لدنی پہ بھی میں نے 1.5 گھنٹے کی تقریباً گفتگو کی ہے, مسئلہ نمبر 55A کے نام سے. اور کشف اور خواب یہ انشاءاللہ اگلی دفعہ میں یہ سارے معاملات کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کروں گا. اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث بھی ہے صحیح مسلم میں 7258 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین سمیٹ دی اور میں نے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا جہاں تک میری امت کی حکومت پہنچنی تھی, اور اللہ نے مجھے 2 خزانے عطا فرمائے. وہ خزانے کیا تھے کہ پہلے رومن امپائر گرنی تھی اور پھر اس کے بعد ایرانین امپائر گرنی تھی. دونوں سپر پاورز جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہونی تھی, اور ان کے سارے خزانے کیسر و کسرا کے سیدنا عمر کے دور میں صحابہ اکرام تک پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری چیزیں مشرق و مغرب اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا. لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خاص 5ویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی کرٹیکل ترین حدیث ہے. یہ اکثر لوگ پیش کرتے ہیں, خصوصاً ہمارے بریلوی مکتب فکر کے لوگ, لیکن حدیث آدھی بیان کرتے ہیں اور مطلب اپنی مرضی سے نکالتے ہیں. یہ بہت کرٹیکل حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر کے وقت ممبر شریف پر چڑھے, نماز پڑھنے کے بعد ظہر تک آپ نے قیامت تک ہونے والے سارے واقعات بیان کر دیے. پھر زور کی نماز پڑھائی, پھر زور سے عصر, پھر عصر سے مغرب. پورے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام واقعات بیان کر دیے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو. تو کہتے ہیں دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم عطا فرما دیا, اس لیے تو آپ فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. اور یہ حدیث آدھی بیان کرتے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ. صحیح مسلم میں اس کے 10 طرق کم از کم ہیں. انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6113 سے لے کر 6125 تک پورا ایک چیپٹر ہے کتاب الفضائل چیپٹر میں کہ کثرت کے ساتھ سوالات کرنے کی ممانعت. اصل میں کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب و غریب سوال کرنے شروع کر دیے اپنے دنیاوی معاملات کے اندر. اب نبی کا کام یہ نہیں ہوتا. جس طرح ادھر بھی لوگوں کو جب کسی بزرگ کے پاس دسو جی میرا بیاہ کدوں ہوئے گا, چلے جاتے ہیں نا میری شادی کب ہوگی. اس قسم کے سوالات اس وقت کچھ مسلمانوں میں منافقین گھسے ہوئے تھے, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا شروع کر دیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جلال میں آئے اور ممبر پر چڑھے. مسلم میں یہ میں نے حوالہ بھی دے دیا, 10 طرق موجود ہیں, وہ ساری احادیث پڑھ کے دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال کے عالم میں یہ خطبہ دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے یہ قیامت تک ہونے والے حالات بیان کیے, اور پھر فرمایا جب تک میں اس ممبر پر کھڑا ہوں مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو. اب یہ شرط لگا دی جب تک اس ممبر پر کھڑا ہوں. کیوں؟ اللہ نے آپ کو کھڑا کیا تھا, جیسے حتیم میں کھڑا کیا اور بیت المقدس دکھا دیا. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منافقین کی ایلیگیشن دور کرنے کے لیے فرمایا ممبر پر چڑھیے, جو سوال پوچھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر القاء کرتا چلا جائے گا. اس میں الفاظ موجود ہیں. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ زاروں قطار رو رہے تھے اور ڈرے ہوئے تھے کیونکہ حضور جلال میں تھے. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ بتائیے کہ میرا باپ کون ہے. عبداللہ بن حذافہ. دیکھیں کتنا بڑا سوال اس نے کیا, کوسچن آف ڈی این اے, کوئی نہیں بتا سکتا. آج تو چلے کوئی سائنٹیفکلی کسی حد تک کوئی اندازہ لگا لیں, اس وقت تو نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے, یعنی وہ جو ان کے والد تھے وہی والد تھے. ان کے بارے میں لوگوں نے مشہور کر دیا تھا یہ ولد الحرام ہے, معاذ اللہ.
इस तरह एक और सहाबी खड़े हुए, उन्होंने भी सवाल किया। फिर सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए और घुटनों के बल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने घुटने टेके और कहा, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या, हम अल्लाह के रब होने पर राजी, इस्लाम के दीन होने पर राजी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर राजी हैं, या रसूलुल्लाह मिंबर से उतर आइए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरे। आप वसल्लम जलाल के आलम में मुनाफिकीन के एतराजात के जवाब देने के लिए, और फरमाया जब तक मैं यहां पर खड़ा हूं। इसमें इंप्लाइड है कि अल्लाह ताला, और उसमें आगे अल्फाज भी मौजूद है कि आज जो अल्लाह ताला ने मुझे ऑब्जर्वेशन करवाई, आज से पहले कभी नहीं करवाई थी। अल्लाह की कसम, मैंने जन्नत और दोज़ख भी बिल्कुल अपने सामने देख ली। तो उसमें बताया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कह रहे हैं, मुझे आज ऐसी ऑब्जर्वेशन करवाएगी जब तक मिंबर पे मौजूद हूं, जो मुझसे पूछना है पूछ लो। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे फरमाया बैतुल मक़दिस के मामले में कि बैतुल मक़दिस मेरे सामने कर दिया जब तक मैं हदीम में खड़ा था। यह हदीस है जिसके ऊपर सारी की सारी बदअकीदगी खड़ी करने की कोशिश की गई। मैंने उसकी अप्रोप्रिएट अल्हम्दुलिल्लाह जो सोल्यूशन है वो बता दिया। छठी हदीस सही मुस्लिम की, वो मैं पहले बयान कर चुका कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर के मौका पर मक़तूलीन की इशारे फरमा दिए थे, कल यहां लाश होगी फलां की यहां होगी, फलां की यहां। सातवीं हदीस सही बुखारी में जो भी पहले बयान हो चुकी कि ग़ज़वा मौता के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाइव कमेंट्री कई सौ मील दूर से दी कि अब ज़ैद शहीद हो गए, अब जाफर शहीद हो गए, अब्दुल्लाह इब्न रवाह शहीद हो गए, अब खालिद इब्न वलीद, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, उनके हाथ पर अल्लाह ताला ने फतह दी है। आठवीं हदीस सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस, वो भी मैं पहले बयान कर चुका। ग़ज़वा खैबर के मौका पर फरमाया, कल उस शख्स के हाथ में झंडा दूंगा जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह और उसके रसूल से, और अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मोहब्बत करते हैं। और सैयदना अली को वो झंडा मिला। और मुस्लिम के अल्फाज हैं हजरत अली के फजाइल के चैप्टर में कि मैं पूरी जिंदगी सैयदना अली पर रश करूंगा कि वो झंडा उस दिन अली को मिला और मुझे नहीं मिला। तो वो अल्लाह ने फतह दी। नौवीं हदीस बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात के 26 साल बाद का वाकया बयान कर दिया। सैयदना अम्मार इब्न यासिर से फरमाया, अम्मार अफसोस ऐ सुमैया के बेटे, तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी, तू उनको अल्लाह की तरफ बुला रहा होगा और वो तुझे दोज़ख की तरफ बुला रही होगी। और सैयदना अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंग सिफ़ीन में मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मौला से मुराद दिली महबूब जैसे हम उलमा के लिए भी कहते हैं, और ये हदीस मतवातरा है, मन कुन्तु मौलाहु फहादा अली मौला, जामिया तिर्मिज़ी में, जिसका जिगरी दोस्त मैं उसका जिगरी दोस्त अली। तो मौला अली की तरफ से लड़ते हुए हजरत माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फौजी के हाथों अबुल गादिया, वो भी सहाबी थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके हाथों शहीद हुए। मुस्नद अहमद में यह हदीस मौजूद है। 10वीं हदीस सही बुखारी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से 30 साल बाद का वाकया, सैयदना हसन को गोद में उठाया हुआ है, 5 साल के बच्चे हैं, और फरमाया ये मेरा बेटा सैयद है, इसकी वजह से अल्लाह ताला मुसलमानों के 2 ग्रोहों के दरमियान सुलह करवा देगा। और वो 30 साल बाद 41 हिजरी में सैयदना हसन और सैयदना माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान सुलह हुई, उसका जिक्र है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बैन ही पूरी हुई। इसी तरीके से 11वीं हदीस सुनन अबी दाऊद जामिया तिर्मिज़ी और मुस्नद अहमद में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी वफात के बाद खिलाफत अला मिनहाजुन नबुवा सिर्फ 30 साल तक रहेगी, उसके बाद काट खाने वाली मलूकियत शुरू हो जाएगी। और एग्जैक्ट 30 साल सुलह हसन पर 41 हिजरी रबीउल अव्वल में पूरे होते हैं। यह बिशारत भी पूरी हुई। फिर अपनी वफात से 50 साल बाद मुस्नद अहमद में सही सनद के साथ ये 12वीं हदीस कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हुसैन को उठाया हुआ है और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर बताया कि आपकी उम्मत इसको फरात के किनारे प्यासा शहीद कर देगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को खबर दी अपनी वफात के 50 साल बाद 61 हिजरी में होने वाले वाक़े पर। इसकी डिटेल में भी जाने की जरूरत नहीं, इस पर मेरे 2 लेक्चर हैं। मसला नंबर 61 के नाम से हुसैनियत और यजीदियत का तहकीकी जायजा, 2 घंटे और 22 मिनट की गुफ्तगू, और मसला नंबर 55B के नाम से 2 घंटे और 48 मिनट की गुफ्तगू है, हदीस क़िरतास और वसी रसूल कौन है, ahlesunnatpak.com पर। अब जनाब 10 से 12 मिनट की गुफ्तगू रह गई है, लेकिन यह है कंक्लूजन आज की पूरी गुफ्तगू का। इंशाअल्लाह 12 मिनट से ज्यादा नहीं होंगे। एक दफा दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो आज की गुफ्तगू का कंक्लूजन ये है कि इल्मुल गैब सिर्फ अल्लाह जानता है, और अल्लाह जब चाहता है, नंबर 1,
نمبر 2 جو چاہتا ہے، نمبر 3 جتنا چاہتا ہے، اپنے پیغمبروں کو علم الغیب عطا فرما دیتا ہے، صرف پیغمبروں کو علیہ السلام۔ اب اللہ اور انبیاء کرام علیہ السلام کے جو علم الغیب ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے، وہ 3 فرق یاد رکھیے، یہ ٹیکنیکل گفتگو ہے۔ 3 فرق۔ پہلا فرق، اللہ کا علم ذاتی ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عطائی ہے، اللہ کے بتانے پر ہے، خود سے نہیں ہے۔ نمبر 2، اللہ کا علم لامحدود ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم محدود ہے، جتنا اللہ نے بتایا اتنا پتا ہے، جیسا کہ قیامت کا علم نہیں بتایا اور آپ نے خود کہہ دیا کہ میرے پاس علم نہیں ہے۔ باقی ہر چیز کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے کہ نبی کو یہ نہیں پتا تھا، یہ نہیں پتا تھا، جو واضح ہو جائے اس کے بارے میں آپ وثوق سے کہہ سکتے ہیں۔ تیسرا فرق کہ اللہ کا علم قدیم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حادث ہے۔ یہ علم الکلام کی ٹرمز ہیں، علم الکلام کو سمجھنا ہے تو اپنی نوعیت کی منفرد گفتگو میں نے 50 منٹ کی ہے، مسئلہ نمبر 41 کے نام سے، نور من نور اللہ وحدت الوجود اور علم الکلام، وہ اہل سنت پاک.com پہ سنی جا سکتی ہے اور دیکھی جا سکتی ہے علم الکلام کے حوالے سے۔ قدیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا علم ہمیشہ سے ہے، اور حادث وہ چیز ہوتی ہے جو ہمیشہ سے نہ ہو بلکہ وجود میں آئی ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہمیشہ سے نہیں تھا، جب سے اللہ نے بتایا تب سے ہے، ہمیشہ سے نہیں۔ اس کے بارے میں قرآن پاک میں درجنوں آیات موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم عطا فرمایا، اور اس علم سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ چیزیں نہیں تھیں قرآن کے نزول سے پہلے۔ اور اس کا ایپیکس قرآن پاک کی یہ سیکنڈ لاسٹ آیت ہے سورہ الشورى کی، میں یہیں پر تلاوت کر دوں، اس سے یہ عقیدہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ یہ سب سے سخت آیت ہے، ویسے تو آیات بہت ہیں لیکن یہ آیت بہت واضح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، سورہ الشورى آیت نمبر 52۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل اس طریقے سے جس طرح میں نے پہلے پیغمبروں کی طرف وحی بھیجی، آپ کی طرف بھی میں نے اپنی طرف سے وحی بھیجی۔ ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ یہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ ایمان کی تفصیلات آپ جانتے تھے۔ بیسک ایمان تو ہے، پوٹینشلی تو ہر نبی پیدائشی طور پر ایمان والا ہی ہوتا ہے اعلان نبوت سے پہلے، لیکن اس کی ڈیٹیلز نہیں اس کتاب سے پہلے۔ ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اس کتاب کے آنے سے پہلے آپ نہ تو کتاب کا علم جانتے تھے نہ ایمان۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کے لیے وحی کے ذریعے یہ علم آشکار کر دیتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اب بے شک آپ بھی لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کتاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل ہدایت تک پہنچایا۔ جبلی بیسک ہدایت تو پیغمبر کو ہوتی ہے، لیکن اس کتاب کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور یہ تمام کی چیزیں بتدریج جو ہے وہ کھل کر سامنے آئی۔ الحمدللہ۔ اب اگلی دفعہ جو گفتگو ڈسکس ہونی ہے اس کے کانٹیکسٹ میں میں بس آخر میں ایک حدیث بیان کر دوں۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری میں، اور یقین کریں میں حدیث بیان کرتے ہوئے ڈر رہا ہوں، بالکل عقیدہ کلیئر کرنے والی۔ صحیح بخاری 7018 نمبر حدیث، کتاب التعبیر چیپٹر میں، خوابوں کی تعبیر والے چیپٹر میں۔ ڈیٹیل تو انشاءاللہ خوابوں اور کشف کی اگلی دفعہ ہوگی، اور یہ کتاب الشہادات چیپٹر میں بھی صحیح بخاری میں موجود ہے۔ 7018 نمبر ہے کتاب التعبیر کا طرق صحیح بخاری میں جو میں بیان کر رہا ہوں۔ ام الاعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوڑھے صحابی تھے، ان کی میں خدمت کیا کرتی تھی، بڑے نیک صحابی تھے، ان کو موت آ گئی۔ جب ان کو موت آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، تو میں نے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کی میت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے عثمان بن مظعون، اللہ آپ پر رحم فرمائے، میں اللہ کے حضور گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بڑی عزت افزائی فرمائی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس کھڑے تھے، آپ نے فرمایا تجھے کس نے بتا دیا کہ اس کے لیے بہت عزت افزائی ہے؟
حالانکہ صحابی تھے، کہنے والی بھی صحابی ہے. تو صحابیہ ڈر گئی، انہوں نے کہا اللہ کی قسم یا رسول اللہ میں نے اپنی طرف سے ایک بات کر دی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایک جملہ بولا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان بن مظعون اپنی موت کے ذریعے علم الیقین کو حاصل کر چکا، یعنی آخرت میں پہنچ چکا. میں بھی اللہ سے اس کے لیے خیر کی امید کرتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں مجھے نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. آپ ذرا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور باقی صوفیاء کو فٹ ان کریں ذرا اس کے اندر. وہ کہتے ہیں جی وہ کھڑے ہو جائیں گے، جی معین الدین چشتی صاحب کھڑے ہوں گے جنت کے دروازے پر اور پکڑ پڑ کے مریدوں کو اندر کر رہے ہوں گے. ادھر صحابی کے بارے میں، اب اس کے بعد ام العلا کا عقیدہ، اور آج کے بعد ہم بھی اپنا عقیدہ صحیح کر لیں اور ان بدبختوں کو بتائیں جن کے عقیدوں میں خرابیاں آ چکی ہیں. اس کے بعد ام العلا کہتی ہیں اللہ کی قسم میں نے اس دن نیت کی میں آج کے بعد کسی کے مرنے پر کوئی پازیٹیو اس طرح کے کمنٹس نہیں کروں گی کہ بڑا نیک آدمی تھا، اللہ کو پتا. اسی لیے میں کہتا ہوں داڑھیوں اور پگڑیوں اور شکلوں سے دھوکہ نہ کھائیں. اتنے بڑے بڑے بدماش ہیں جو اپنی شکلوں کے ساتھ دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو. کتاب و سنت کو حق مانیں. میری بات بھی اتھارٹی نہیں ہے، میں ہر چیز ریفرنس سے بیان کر رہا ہوں. میں تو زیرو ریفرنس الحمدللہ کتاب و سنت کا اس کے بہاف پہ ہم کانفیڈنٹ ہو کے کہتے ہیں ہاں یہ حق ہے. وہ اپنے آپ کو حق نہیں کہہ رہے ہوتے، کتاب کو حق کہہ رہے ہوتے ہیں، سنت کو حق کہہ رہے ہیں. وہ تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اس میں اگر ہم ڈاؤٹ فل ہوں گے پتہ نہیں آئیں جائے کہ نہیں ہے تو خود ہی بے ایمان ہو جائے. ام العلا کہتی ہے میں بڑی غمناک ہوئی تو پھر میں نے خواب دیکھی اور مجھے خواب میں جنت میں ایک چشمہ دکھایا گیا اور بتایا گیا کہ یہ عثمان کا چشمہ ہے، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک وہ ہے جو خلیفہ راشد ہے عثمان بن عفان، یہ وہ نہیں ہے. تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خواب کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا یہ عثمان کا عمل ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرما دی کہ ہاں اب یہ خواب کے ذریعے جو تجھے خبر دی گئی ہے یہ حق ہے. تو یہی یاد رکھیں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میری وفات کے بعد نبوت کی خبروں میں سے صرف مبشرات باقی ہیں. صحابہ نے پوچھا یہ مبشرات کیا ہیں تو فرمایا خواب. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ خواب یا شیطان کی طرف سے ہوگا یا اللہ کی طرف سے. یہ نہیں ہے کہ جس کو جو خواب آیا وہ صحیح ہوگا، وہ واقعہ ہونے کے بعد. لہذا کشف، الہام اور اس طرح کی کوئی چیزیں اس امت میں نہیں ہے. خواب ایک ذریعہ ہے اور وہ بھی جب واقعہ ہو جائے گا. تو یہ نہیں ہے کہ بریلوی دیوبندیوں کے خوابوں کو نہیں مانتے، دیوبندی بریلویوں کو نہیں مانتے، یہ دونوں اہل حدیثوں کے خوابوں کو نہیں مانتے، اہل حدیث ان کے خوابوں کو، اہل تشیع سارے اہل سنت کے خوابوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ خواب نہیں، وہ میں اگلی دفعہ بتاؤں گا کہ اس کا اپروپریٹ عقیدہ کیا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.